جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج پھر ایک دوبارہ نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ ویڈیو بھی زیارت کی ویڈیو ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت میں مکہ مکرمہ میں پہنچا ہوں عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مالک کریم نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی۔ تو اس وقت میں الحمدللہ حرم پاک کے باہر کھڑا ہوں۔ تو یہ سامنے باب ملک فہد ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ابھی اس سے داخل ہوں گا اور انشاءاللہ عمرہ ادا کروں گا۔ تو دوستوں، اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سب کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ آپ کہاں سے عمرہ شروع کرتے ہیں اور کون سی جگہ سے عمرہ جو شروع کرتے ہیں وہ جگہ بھی دکھاؤں گا، کیوں کچھ لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی معلومات دوں گا۔ جہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے وہ جگہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ تو تمام دوست ویڈیو کے ذریعے بیت اللہ شریف کی زیارت کریں اور ثواب دارائن حاصل کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس وقت میں صحن مکی میں پہنچ چکا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے بیت اللہ شریف ہے۔ سبحان اللہ، ہماری دعا ہے کہ مالک کریم اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام دنیا کے مسلمانوں کو اپنے گھر اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی باادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو دوستوں، کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں، اگر کچھ بتانے میں غلطی ہو گئی تو اس کے لیے میں آپ سے پہلے ہی معذرت کی درخواست کر رہا ہوں۔ دوستوں، یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ یہ جو اس سائڈ میں گرین لائٹ نظر آ رہی ہیں اس سائڈ سے، اور دوسری جو وہ سامنے آپ دیکھیں جہاں پہ حجر اسود ہے، تو آپ نے یہ گرین لائٹ سے طواف شروع کرنا ہے۔ تو دوستوں، میں اس وقت الحمدللہ طواف کرنے لگا ہوں۔ تو باقی میری دعا ہے کہ مالک کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے گھر اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی باادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس مالک کریم نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی۔ بہت ٹائم کے بعد یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، تو مالک کریم کا بہت شکر ادا کر رہا ہوں الحمدللہ۔ تو یہ جب آپ طواف شروع کریں گے تو آپ نے حجر اسود کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھوں سے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دے کر طواف شروع کرنا ہے، مگر جب آپ رش ہے یا نہیں دے سکتے تو آپ دور کھڑے ہو کر بھی حجر اسود کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اس طرف کر کے بوسہ دے کر
طواف شروع کر سکتے ہیں، اور دوسری جانب جو وہ گرین لائٹ نظر آ رہی تھی وہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ تو اس وقت میں طواف کا جو چکر ہے وہ لگا رہا ہوں، تو انشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی میں تھوڑا سائیڈ پہ ہوں تاکہ عمرہ ظاہرین کا بہت رش ہے، تو تھوڑا باہر ہوں تاکہ کوئی بھی میری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو، کسی کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ تو ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کبھی بھی کسی کی غیر محرم کی یا کسی اور کی ویڈیو میں تصویر نہ آئے۔ تو جب آپ دوبارہ اسی جگہ پر پہنچیں گے جہاں پر آپ حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں اور دوسری جانب آپ کے وہ گرین لائٹ ہوں، تو سمجھیں کہ آپ کا ایک چکر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے باقی کے جو 6 چکر ہیں وہ بھی کمپلیٹ کرنے ہیں۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کے دوران جو بھی آپ چکر کر اپنا عمرے کے جو طواف کے آپ چکر لگا رہے ہیں اس کے دوران آپ کچھ مخصوص دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جو کچھ آتا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہی چیز پڑھنی ہے، جو بھی آپ کو یاد ہے، یا آپ مثلا جو بھی صورت ہے اللہ کی کوئی بھی کلام آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت میں بالکل حجر اسود کے پاس پہنچنے والا ہوں، تو جب بھی میں حجر اسود کے پاس پہنچوں گا تو سمجھے میرا ایک چکر کمپلیٹ ہو گیا۔ تو دیکھیں یہ گرین لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں، ادھر پہنچ چکا ہوں، دوسری جانب حجر اسود ہے، تو یہ میرا ایک جو چکر ہے وہ طواف کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ تو اسی طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ 7 چکر جب آپ کے ادھر آ جائیں، آپ پہنچ جائیں، یہ دیکھیں حجر اسود ہے دوسری جانب، جب آپ ادھر پہنچ جائیں 7 آپ کے ہو جائیں تو اس کے بعد میں آپ 2 رکعت نماز سنت کہہ لیں یا نفل کہہ لیں آپ نے ادا کرنے ہیں، وہ مقام ابراہیمی کے پاس۔ تو وہ ادا کرنے کے بعد آپ نے صفا مروہ کی طرف سفر شروع کرنا ہے۔ تو میں الحمدللہ اس وقت میں طواف کے مکمل چکر کر چکا ہوں، تو میں انشاءاللہ اس وقت صفا مروہ کی طرف سفر شروع کرنے والا ہوں۔ بس یہ جو میں نے چکر لگایا ہے یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے لگایا ہے۔ تو یہ جگہ ہے مقام ابراہیمی، تو آپ نے اس طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ سنت بھی کچھ علماء کہتے ہیں کہ سنت ہیں، کچھ کہتے ہیں نفل ہیں، تو سب کی اپنی اپنی رائے ہے، تو لہٰذا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ تو باقی اگر کچھ بھی بتانے میں غلطی ہو جائے تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ انسان ہوں۔ تو باقی علماء کرام جو ہیں وہی اچھی بات اور صحیح بات بتا سکتے ہیں، مگر جو میرے علم میں تھی میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو باقی اگر کچھ جاننے والے حضرات یا اہل علم حضرات ویڈیو دیکھیں تو اس میں اگر کچھ رہنمائی ہو سکے تو ضرور کریں۔ تو الحمدللہ اس وقت میں صفا مروہ کے لیے نکلا ہوں، میرے طواف عمرہ جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو اس وقت میں صفا مروہ کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ صفا مروہ کے بھی اسی طرح آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ تو یہ جو صفا مروہ ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک رکن ہے، تو جب تک یہ بھی ادا نہیں کریں گے تو آپ کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ یہاں پر
اماں ہاجرہ سلام اللہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی پیاس کے لیے انہوں نے صفا مروہ کیا. صفا سے دوڑ کر مروہ پہ جاتی اور مروہ سے دوڑ کے صفا پہ آتی. ان دونوں پہاڑوں پہ دوڑیں کہ اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے پانی تلاش کروں تو کہیں نظر نہیں آیا. تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے کرم فرمایا اور جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں کی ایڑی مبارک جہاں پہ لگائی تو قدرت کی طرف سے وہاں سے ایک چشمہ نمودار ہوا اور اس سے آج تک وہ چشمہ ماشاءاللہ چل رہا ہے. اسے کہتے ہیں آب زمزم. تو یہ وہ صفا مروہ ہے. اس دن سے لے کر آج تک اللہ رب العالمین نے اسے عمرے کا ایک رکن بنا دیا. تو ماں جو ہوتی ہے ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. یہ بھی ایک ماں تھی اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے وہ کبھی صفا سے مروہ اور کبھی مروہ سے صفا کا سفر طے کر رہی تھیں. تو میں الحمدللہ اس وقت دوستوں صفا پہ پہنچ چکا ہوں. یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ صفا کی پہاڑی ہے. تو یہ جو ساتھ میں جنگلہ لگا ہوا ہے بند کی ہوئی ہیں آگے نہیں جانے دیتے سیکورٹی ہے. تو میں ادھر سے ہی آپ کو ویڈیو بنا رہا ہوں آپ دوستوں کے لیے تاکہ آپ سب لوگ ویڈیو کے ذریعے زیارت کر سکیں. یہاں سے شروع کرتے ہیں صفا مروہ اور انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا جو میرے پاس جو میں جانتا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہاں سے دعا پڑھیں اور آپ صفا مروہ شروع کر دیں اللہ کا نام لیں. تو اس وقت میں صفا پہ کھڑا ہوں. تو میں ابھی اس وقت مروہ کی طرف جانے والا ہوں. جی دوستوں میں ابھی الحمدللہ چل پڑا ہوں اور میں ابھی مروہ کی طرف سفر شروع کر دیا ہے. تو دوستوں میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں صرف آپ دوستوں کی آپ کو بتانے کے لیے دکھانے کے لیے بنا رہا ہوں. تو اس وقت میں الحمدللہ صفا سے چل پڑا ہوں اور میں مروہ کی طرف جا رہا ہوں. تو یہ آپ کو سامنے جو گرین لائٹ نظر آ رہی ہیں یہاں سے دوڑ کر گزرنا ہے. یہ رکن ہے تو یہاں سے دوڑنا شروع کر دیں. گرین لائٹ سے جو مرد حضرات ہیں وہ یہاں سے دوڑ کر گزریں. بیویاں جو ہیں وہ آرام سے چل کر گزر سکتی ہیں. تو یہ جی ابھی آپ آرام سے چل سکتے ہیں. تو دوستوں انسان جو ہے وہ لاکھ بھی بہتر ہو اچھا ہو مگر اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ بارہا گزارش کر رہا ہوں اگر کسی قسم کی مجھ سے کچھ بتانے میں غلطی ہو جائے تو آپ ناراض نہ ہوں. آپ مجھے رہنمائی کر سکتے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں. تو میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا. تو باقی اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے سب کے لیے آسانیاں فرمائے. یہ جی آب زمزم ہے. آپ دوست یہاں پر کھڑے ہو کر آب زمزم پی سکتے ہیں. یہ میں اس وقت مروہ کی طرف بڑھ رہا ہوں. یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ ہے. یہاں پر ہاجرہ سلام اللہ
اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرتی رہی تھیں، تو یہ میرے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو عمرے کا ایک رکن بنا دیا ہے۔ تو ماں باپ، اسی لیے ماں باپ کا اللہ رب العالمین نے اتنا ایک رتبہ بنایا ہے۔ تو تمام دوست اپنے پیارے حبیب، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ جن کے والدین اس دنیا میں ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کریں، نماز پڑھیں اور ان کی بخشش کے لیے دعا کریں کہ مالک کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے تمام مسلمان جو اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں ان کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو دوستوں، میں اس وقت الحمدللہ مروہ پہ پہنچا ہوں۔ صفا سے شروع کیا تھا، تو اس وقت میں جو مروہ پہاڑی ہے اس پہ پہنچ چکا ہوں۔ تو آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ صفا سے چلیں گے تو مروہ تک پہنچیں گے تو سمجھیں آپ کا ایک چکر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ بعض اوقات آدمی ہیں جن کو پتہ نہیں ہے تو وہ صفا سے لے کر مروہ تک اور مروہ سے لے کر صفا تک وہ ایک چکر اس کو بناتے ہیں۔ تو اس طرح میں بھی آپ کو یہ ایک ویڈیو کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مروہ کی پہاڑی ہے، تو یہ انہوں نے ابھی ختم اوپر سے کر دی ہے، آہستہ آہستہ دیکھیں اوپر ابھی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ میں ہوں بھی فرسٹ فلور پہ، گراؤنڈ فلور نہیں ہے، گراؤنڈ فلور میں کام چل رہا تھا۔ تو یہ مروہ کی پہاڑی ہے، یہاں پر پہنچنے پر آپ کا ایک چکر، صفا سے لے کر مروہ تک پہنچنے پر آپ کا ایک چکر کمپلیٹ ہو گیا۔ تو آپ ابھی مروہ سے واپس صفا کی طرف جائیں گے تو آپ کا دوسرا چکر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو بس دوستوں، میں یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ چیز سمجھانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو باقی اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو عمرہ زائرین کا بہت رش ہے، حاجی صاحبان جو دوسری کنٹریوں سے آئے ہوئے ہیں۔ تو ابھی حج کا سیزن چل رہا ہے، ابھی کچھ دنوں کے بعد ہی حج جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، یہ دوسری اور پنی کون سی کنٹری ہے، اس کے جو حاجی حضرات ہیں یہ گروہ کی شکل میں، یہ بھی ایک سائڈ ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب گروہ چل رہا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے گھر اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی بادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، اور یہاں پر آئیں تو اپنے اللہ کو راضی کریں۔ یہ یہاں پر آنا بھی کسی نعمت اور نصیب سے کم نہیں ہے، یہاں پر وہی آتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو مالک کریم جب بلائے تب بھی یہاں پر انسان آ سکتا ہے۔ باقی میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر آدمی آتے ہیں تو ان کے نصیب میں نہیں ہے کہ آپ وہ یہاں پر حاضری بھی کر سکیں، تو یہ بھی بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ یہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ تو دوستوں، بات یہ ہے کہ یہ اوپر والا جس کے اوپر کرم فرمائے، تو تمام دوست کوشش کریں، باقی اوپر والے کے اختیار میں ہے۔ ہماری دعا یہی ہے کہ مالک کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے امت مسلمہ کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی سعادت بارہا حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک نے مجھ نے چیز کو بہت دفعہ یہ سعادت بخشی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔
یہ ابھی جو گرین لائٹس ہیں یہاں سے آپ نے مرد حضرات دوڑ کر گزریں، یہ رکن ہے، یہ سنت ہے، تو یہاں سے دوڑ کر گزرنا ہے۔ لیڈیز حضرات جو ہیں، بیویاں جو ہیں، وہ یہاں سے آرام سے جس روٹین سے چل کر آ رہی ہیں اسی سے گزریں۔ تو باقی یہ میں ایک چھوٹی سی میری ویڈیو ہے، کاوش ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پسند آئے، ہو سکتا ہے نہ آئے۔ اگر پسند آئے تو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، اگر نہ آئے تو ضرور رہنمائی ضرور کرنا کہ جہاں سے میں مسٹیک کی ہے، جہاں سے میں نے بتانے میں غلطی کی ہے، یا کوئی بھی چیز ہے وہ اگر نہیں معلوم تو بتائیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ آپ کچھ سیکھنے میں آپ دیکھیں، یہ نہ کہیں کہ میں بہت بڑا ہوں۔ سیکھنا وہ جو ہے نا، علم جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، آپ بوڑھے قبر جاتے تک آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ اس وقت میں صفا پہ پہنچ چکا ہوں۔ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا تھا نا صفا، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو دوستوں میں الحمدللہ صفا سے مروہ سے صفا پہنچ چکا ہوں، اور یہاں پر پہنچنے پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 چکر کمپلیٹ ہو گئے ہیں، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ 7 چکر جب آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں، آپ کا 7واں چکر جو ہے وہ مروہ پہ جا کر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مروہ پہ پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پر دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد میں آپ باہر جائیں، اور باہر جانے کے بعد میں آپ اپنا سر منڈوائیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ تمام حضرات جب عمرہ کمپلیٹ ہو جائے تو سر منڈوائیں، اپنے بال جو ہیں مکمل کٹوا دیں۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں کٹواتے، مگر سنت طریقہ یہی ہے کہ بال منڈوائیں، اس سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ۔ دوستوں، یہ ایک میرے پاس ویڈیو تھی، میں نے اپنے علم اور اپنی سوچ کے مطابق میں نے اسے بنایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا، بہت مہربانی۔